والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله يدخلون الجنة. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا یدخلون الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ آج اس حدیث کے بارے میں مسلمان اتنی غفلت میں ہیں کہ اس حدیث کو پڑھ لینے کے بعد سب مطمئن ہیں کہ جب ہم نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہم جنت میں جائیں گے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا وہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایمان والا گنہگار جو ہوگا، وہ جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد پھر اللہ رحم فرمائیں گے، نبی پاک ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور ان کی بخشش ہوگی۔ لیکن لا الہ الا اللہ کہنے کا مقصد یہ وہ ایک معمولی سا کلمہ ہے، زبان سے لگتا تو بہت معمولی ہے، لیکن یہ ایمان والی کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ حالت کفر میں ہیں اور آپ نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ حالت ایمان میں آ گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کلمہ پڑھنے سے پہلے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے کافر تھے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے جا رہے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلوار کو ایک جھٹکا مارا اور گریبان پر جھٹکا مارا کہ اے عمر، تم اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے، میری بات کو نہیں سمجھو گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے۔ فوراً کلمہ پڑھا انہوں نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیے، جب تک یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیے تھے، خود ان کی اپنی خادمہ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارتے تھے، مارتے مارتے جب تھک جاتے تو اس کو چھوڑتے اور یہ کہتے کہ میں تجھ پر رحم کر کر نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ تجھے مارتے مارتے تجھ پر رحم آیا، میں تھک گیا ہوں، اب تجھ کو مار نہیں سکتا اس لیے میں بیٹھ گیا۔ لیکن وہی ایک کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ انقلاب آیا حضرت فاروق اعظم کی زندگی میں کہ پھر کعبۃ اللہ میں آ کے اعلان کیا کہ میں ایمان لے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور سرداروں کے اندر سب سے بڑا دشمن کون ہے یہ پتہ لگایا تو معلوم پڑا ابو جہل ہے۔ تو ابو جہل کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل سمجھا کہ یہ کوئی خوشخبری کوئی بات کرنے آئے ہیں۔ دروازہ جیسی کھولا ابو جہل نے تو فرمایا کہ میں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا۔ تو ابو جہل نے جلدی سے دروازہ بند کرا کہ تیرا بھی خرابہ ہو، تیرے دین کی بھی خرابی ہو۔ اس کے بعد ایک عتبہ بن شیبہ جو تھا وہ بھی تھا، اس کے دروازے پہ گئے۔ اس طرح سارے لوگوں کو بولنے کے بعد مطاف میں آئے کعبے میں، اور کعبے پہ اعلان کیا، چاروں طرف سے کفار مکہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے یا اکیلے سب سے مقابلہ کر رہے۔ اس کے بعد گھر گئے تو ان کے گھر کو گھیر لیا، تو بنو عدی کے سارے لوگ آ گئے، اور اس طرح اکیلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کفار مکہ پل پڑے تو آپ اکیلے سب سے مقابلہ کیا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ خود وہ شخص تھا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے خود اتنا بڑا دشمن تھا کہ معاذ اللہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ قصہ ہی ختم کر دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے تو یہ قصہ ہی ختم ہو جائے کہ باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، معاملہ ختم۔ ظاہر چیز ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ ایک اتنے سے لفظ ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ ہم سے زیادہ، اگر آپ باریک بینی سے غور کریں تو ہم سے زیادہ سمجھدار وہ کفار مکہ تھے جنہوں نے اس لا الہ الا اللہ کا انکار کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ خالی زبان سے اقرار کرنا نہیں ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایک زنجیر ہے جو اپنے گلے میں ڈالنا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ کو ہم نے مان لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو مقصد یہ ہو گیا کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، اور اللہ نے اپنا پیغمبر کی حیثیت سے بھیجا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں ہمیں اپنے آپ کو، اپنی پوری زندگی کو داؤ پہ لگانا اور بیچنا ہے، اس لیے وہ انکار کر۔ ہم
غیر شعوری طور پر ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر لیا، چونکہ ہمارے ماں باپ اقرار کیے تھے ہم بھی اقرار کر لیے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ظاہر چیز ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ پوری کائنات کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کو معبود مانا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دین کے اندر سب سے اہم عبادت توحید ہے، کہ اللہ کی توحید کو ماننا۔ توحید کی وجہ سے ہی یہ نماز ہے، توحید کی ہی وجہ سے حج ہے، توحید کی وجہ سے ہی روزہ ہے، توحید کی وجہ سے ہی زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے یہ پوری دنیا کو ایمان والوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، لیکن اب ایمان والا یہ نہ سمجھے کہ مسخر کر دیا ہے، یہ سارے کائنات آپ کی خدمت میں لگی ہے، سورج بھی لگا ہے، چاند بھی لگے ہیں، تارے بھی لگے ہیں، ستارے بھی لگے ہیں، سمندر بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن اب آپ چاہیں گے کہ آپ اپنا حکم سے سورج کو دیں کہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے مغرب میں جا کے غروب ہو رہا ہے، تب ایمان والے سمجھیں کہ اللہ نے تو خود کہہ دیا ہے کہ یہ پوری دنیا کو ایمان والوں کا ہاتھ مسخر کر دیا ہے، تب یہ مسخر سمجھ کر ایمان والا یہ سمجھے کہ سورج کو کہے کہ بھائی ایک دن ذرا مغرب سے نکل کے مشرق میں آ جاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں چلے گا، وہ مافوق الاسباب اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو دو چیزیں، ایک مافوق الاسباب ہے اور ایک ماتحت الاسباب ہے۔ ماتحت الاسباب یہ ہے کہ آپ کسی نے کہا کہ بھائی اللہ نے پانی بنایا، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنایا اور اللہ پہ توکل کرو، تو آپ کوئی کہے کہ بھائی آپ کو پانی پیاس لگی ہے تو اللہ سے مانگو، آپ کسی بندے سے کیوں مانگتے ہو، اپنے دوست سے کیوں مانگتے ہو، اللہ سے مانگو۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ ماتحت الاسباب ہے کہ اس دنیا میں اسباب کے تحت ہی آپ کو پانی ملے گا، لیکن آپ اس پہ اور باریک بینی سے غور کریں گے، جو اہل باطل نے جب دیکھا تو وہ اسباب ماتحت اسباب کے تحت بھی جو تمہارے کو پانی لا کے دے رہا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کی مدد سے لا کے دے رہا ہے۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو وہ پانی جہاں سے لے کر چلا ہے تم تک پہنچنے تک اللہ چاہے تو اس کے ٹانگوں کو بیکار کر دے، ان کے پیروں کو بیکار کر دے، اور اس کے علاوہ آپ کو وہ پانی لا کے آپ کے ہاتھ میں دے دیا، وہ گلاس جو آپ ماتحت الاسباب پانی منہ پہ ہونٹ میں لگا کے پینے جا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے آپ پی پائیں گے۔ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ کے ہاتھ کو فالج لگ جائے، ہاتھ بیکار ہو جائے، گلاس گر جائے، منہ میں پانی نہیں جائے۔ لیکن جب بندہ شرکس ہوتا ہے تو بہت سارے ناسک کہ بارش جب نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں نا کہ بارش نہیں ہوئی ہے تو کیا ہوا، ہم 10,000 فٹ 20,000 فٹ 25,000 فٹ زمین کے اندر بورنگ کر کے پانی نکال لیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تم 20,000 25,000 فٹ جو بورنگ کر کے پانی نکال، وہاں پانی کس نے لا کے رکھا ہے؟ تم نے پانی کا اسٹاک کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم آسمانوں سے پانی کو برساتے ہیں اور برسانے کے بعد پھر زمین میں اسٹاک بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ ایسے سوتے زمین کے اندر بنائے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیے جب بورنگ کرنے والا کہیں بورنگ کرتا ہے اور کنواں کھودنے کی جب بات ہوتی ہے، جو ماہرین جب آتے ہیں ماہرین جگہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ آپ ادھر کھودو گے تو پانی نکلے گا، 1 فٹ ادھر بولے گا تو ادھر کھودو گے تو پانی نہیں نکلے گا، ادھر کھودو گے تو پانی نہیں نکلے گا، ادھر کھودو گے تو پانی نکلے گا۔ وہ سود بنا کے وہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ زمین سے وہ پانی پکڑ کر چل کے اور اللہ اسٹاک کرتے ہیں۔ وہی پانی ایک جگہ آپ ریتی پڑی ہو اور ریتی کے اندر 2-3 ٹینکر پانی منگا کے اس ریتی پہ آپ ڈالیں، اور ڈالنے کے بعد اب وہ جو پانی جو اپنے ٹینکر میں جو ٹینکر سے جو پانی ڈالا ہے، ذرا دنیا کی کوئی مشین یا دنیا کے سارے انسان مل کر اس ریتی کو کسی مشین پہ ڈال کر جو پانی 2 ٹینکر ڈالے ہیں اس پانی کو ذرا نکال لیں۔ آج تک کوئی نکال نہیں پایا۔ وہ پانی کہاں چلا جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین ماتحت الاسباب اس کو زمین کے اندر اسٹاک کیے ہیں، اب اس میں سے آپ جو نکال رہے ہیں تو وہ نکالنا بھی اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے نکال رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ کام اللہ نے اپنے ایک پرندے کو قدرت دے دی تھی، جس کو ہم اور آپ ہدہد کے نام سے جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو رکھا اسی لیے تھا کہ جب ان کا لشکر چلتا تھا تو کہیں لشکر جا کے رکے تو ہدہد کو بھیجتے تھے کہ بھائی وہ چوچ مارتا تھا، اشارہ کرتا تھا کہ یہاں پانی ہے تو وہاں کھودا جاتا تھا۔ اور آج بھی دیکھیے بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگ جو ہیں، زلزلہ آنا، زمین کے اندر کوئی گرچھگاپ پیدا ہو جانا، اس کے لیے آپ جو ان کے اپنے جو آفس ہے، بڑی بڑی انجینئرنگ کے سائنٹسٹ کی جو آفس بنائے، وہاں کتے اور بلی اور یہ مرغی اور جانور پال کے رکھتے ہیں،
ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ فرمایا کہ بھئی کچھ چیزیں ایسی ہے کہ ہم ان آوازوں کو نہیں سن سکتے، کتے اور بلی آسانی سے سن لیتے ہیں، زمین کی گھڑگھڑاہٹ ہوتی ہے سن لیتے ہیں، اور بہت سے جانور ناچنا شروع کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ کچھ زمین میں کچھ ہونے والا ہے۔ اور آپ کے جاسوسی کے اندر تو آج بڑے بڑے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہ بڑے بڑے کتے رکھتے ہیں، جو انسان نہیں پکڑ سکتا وہ کتا جا کے سونگ کے پکڑتا ہے، بھاگتا ہے، وہ جا کے بتاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تمام چیزیں معلوم ہوا کہ یہ ماتحت الاسباب ہیں، لیکن یہ ماتحت الاسباب کو بھی چلانے والے اللہ رب العالمین ہیں۔ آپ کے پیٹ پہ بھوک لگی ہے، اللہ اگر چاہے تو آپ کے پیٹ پہ کھانا پہنچے گا، اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچے گا، لیکن وہ ہے ماتحت اسباب کے ماتحت الاسباب کہ آپ کی ماں کھانا پکائے گی، بازار سے جا کے لائیں گے باپ، پکائیں گے، پکانے کے بعد پلیٹ پہ نکالیں گے، لیکن ماتحت الاسباب ہونے کے باوجود اگر اللہ آپ کو وہ کھانا آپ کے مقدر کا نہیں ہے تو آپ نوالا اٹھا کے منہ تک لے جائیں گے، لیکن آپ کے مقدر کا نہیں ہے تو آپ کو نہیں مل پائے گا۔ کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ بیٹھ کے نوالا منہ پہ رکھے، خبر آ گئی تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، نوالا ویسے نہیں، تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا، تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، معاملہ وہ ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ وہ انعام یہ ہے کہ اے لوگو تم اللہ کی مان لو، اللہ تمہاری مان لیں گے۔ اللہ اکبر، تم اللہ کی مان لو، اللہ تمہاری مانیں گے۔ کیوں کہ تم فرما بردار ہو گئے ہو، تو اللہ خوشی میں فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی مانو، اللہ تمہاری مانے۔ اسی لیے جب ایمان کے اس آخری درجے میں جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر وہ جو کہتا ہے اللہ اس کو پورا کر دے، اور آخری درجے میں اللہ کی معرفت کے آخری درجے کے اندر پہنچے ہوئے انبیاء علیہ السلام ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کی معرفت اور قرب کے قریب پہنچے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول فرمایا کہ میں اس اللہ کی توحید کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں کہ جو اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی تمہیں رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی موت اور حیات کا مالک نہیں ہے، میں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور بلانے کے لیے فرمایا کہ اللہ مجھے عند اللہ، میں اللہ کا کتنا قرب حاصل کیا ہوں اور اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر میں انگلی سے اشارہ کر دوں چاند کو تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ مینا کے اس طرف اور مینا کے اس طرف کھڑے رہ کر لوگوں نے دیکھ لیا کہ چاند ایک آدھا ٹکڑا ادھر گیا، آدھا ٹکڑا ادھر گیا، اور تاریخ میں تو لکھا ہے کہ ہندوستان کا جو ایک بادشاہ تھا جس کا رنجیت سنگھ نام تھا، اس زمانے میں اس نے چاند کے ٹکڑے کو ہندوستان میں دیکھا، اور وہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کا اقرار کیا۔ صحابہ تو بعد میں آئے۔ تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دین کی پوری بنیاد توحید پر ہے۔ اسی لیے اللہ کو شرک کا ذرا سی اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کے عبادات میں، اس کے معاملات میں کسی کو بھی آپ نے شریک کیا تو اللہ کو بالکل وہ بات برداشت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر وقت ہے، شیطان نے کچھ لوگوں کو حضرت زکریا کے مارنے کے لیے لگایا۔ بنی اسرائیل کے روایتوں میں لکھا ہے جب لگایا، بھاگے، دوڑے، بھاگتے بھاگتے سامنے ایک درخت پڑا، اس درخت کو فرمایا کہ ایک درخت پھٹ جا اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بات کو اللہ رد کرتے نہیں، کاٹتے نہیں۔ درخت پھٹا اور حضرت زکریا اس کے اندر رہ گئے اور درخت پھر بند ہو گیا۔ شیطان آیا، شیطان سے لوگوں کو، شیطان نے پوچھا لوگوں کو کیا ہوا، فرمایا درخت کے چھپ گئے۔ شیطان نے ان کو عقل دی کہ ایک کروٹ بنائیے، سب سے پہلی دنیا میں کروٹ وہ بنی، کروٹ بنائیے، اس میں لکڑی گھٹ لگائی اور اوپر سے کاٹنا شروع کی۔ جب وہ کروٹ چلتے چلتے جب حضرت زکریا کے سر پر کروٹ کی تڑی سی آہن لگی تو حضرت زکریا کی زبان سے آہ نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا اگر آہ نکالے گا تو نبوت سے تیرا نام خارج کر دو۔ بنی اسرائیل کی روایتوں میں لکھا ہے کہ کھڑے کھڑے پورے چر گئے حضرت زکریا علیہ السلام بیچ میں سے دو تھے۔